السلام علیکم خواتین و حضرات، آج مرزا غالب کی جو غزل ہم نے آپ کے لیے منتخب کی ہے اس کا پہلا شعر ہے: حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ مقدور کہتے ہیں استطاعت کو، ہمت کو، پیسہ خرچ کرنے کی توفیق کو، اور نوحہ گر کہتے ہیں رونے والے کو۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل اور جگر دونوں پر بہت کاری ضربیں لگ چکی ہیں، عشق میں دونوں برباد ہو چکے ہیں، تو دونوں پر رونا ضروری ہے، لیکن میں ایک وقت میں دونوں کام نہیں کر سکتا۔ تو اگر میرے اندر اتنی ہمت ہو، میں پیسے خرچ کر سکوں، تو میں ایک ماتم کرنے والا کرائے پہ لے لوں اور اس کو ساتھ رکھوں، تاکہ وہ دل کو روتا رہے اور میں جگر کو روتا رہوں۔ اس طرح دونوں کے ماتم کا حق ادا ہو جائے گا۔ اصل میں اسلام سے پہلے عرب میں یہ دستور تھا کہ گانے والوں کی طرح نوحہ کرنے والوں کے بھی طائفے ہوتے تھے۔ پروفیشنل لوگ آج کی زبان میں کہہ لیجیے ہوتے تھے، تو جنہیں ماتم کے موقع پر بلا لیا جاتا تھا اور وہ ماتم کر کے گھر والوں کو خوب رلایا کرتے تھے۔ کچھ پہلے تک سنا ہے کہ ہندوستان میں بھی ایسے پیشہ ور عورتیں خاص طور پہ موجود تھیں، تو مرزا بھی کسی ایسے ہی امداد کی تمنا کر رہے تھے کہ دل اور جگر دونوں کا ایک وقت میں ماتم کر سکے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ چلیے اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں، ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں۔ اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ ہیں نہیں جن کے ہم معنی کریں، تو ہم شعر کے مطلب کی طرف جاتے ہیں۔ اور کہتے یہ ہیں کہ عاشق بیزار ہو کر گھر سے نکل آیا ہے اور اس کا دل کسی صورت چین نہیں پا رہا ہے، اور وہ بے اختیار پکار رہا ہے کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں، مجھے راحت تو صرف محبوب کے گھر ہی میں مل سکتی ہے، لیکن میں اس ڈر کی وجہ سے اس کا نام نہیں لیتا اور یوں ہی پکارے جا رہا ہوں کہ کدھر کو جاؤں، کس طرف کا رخ کروں۔ رشک یہ ہے کہ میں نے محبوب کا نام لیا تو دوسرا شخص بھی اس سے واقف ہو جائے گا، یعنی یہ خوف ہے، ان کو اندیشہ ہے کہ محبوب جو ہے وہ اتنا حسین ہے کہ جب رقیب یہ دیکھے گا کہ کوئی بھی دوسرا شخص یہ دیکھے گا کہ مرزا جیسا شخص اس کا عاشق ہے، تو وہ دل میں سوچے گا کہ بھائی یقیناً یہ کوئی بہت ہی خوبصورت ہے، تو وہ اس پر عاشق ہو جائے گا۔ تو میں بس ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں اور اپنے محبوب کا نام اس ڈر کی وجہ سے لے نہیں رہا۔ اگلا شعر ہے کہ جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار، اے کاش جانتا نہ تیری رہ گزر کو میں۔ رہ گزر تو آپ جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں۔ ہم کئی مرتبہ پہلے بھی اس سلسلے میں آپ کو یہ بتا چکے ہیں۔ تو وہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ تیرے جو آنے جانے کا راستہ ہے، تیرے گھر کا راستہ ہے، وہ اس سے میرا واقف ہو جانا میرے لیے کچھ اچھا نہیں ہوا، کیونکہ وہ راستہ رقیب کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے، اور تیرے دیدار کے شوق میں مجھے ہزار مرتبہ وہاں جانا اور رقیب کے گھر کا دروازہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور دل پر ایسی چھریاں چلتی ہیں کہ میری آرزو یہ ہے کہ کاش مجھے تیرے گھر کے راستے کا علم ہی نہ ہوتا کہ مجھے اس وجہ سے بار بار رقیب کے گھر کے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب آئیے اگلے شعر کی طرف۔ ہے کیا جو کس کے باندھیے میری بلا ڈرے، کیا جانتا نہیں ہوں تمہاری کمر کو میں۔ اس میں بھی کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے، تو ہم سیدھے اس کے معنی پر آتے ہیں۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے تھے کہ شاعروں نے جس طرح محبوب کے دہن یا منہ کی تنگی میں اتنا مبالغہ کیا کہ اسے ختم ہی کر دیا، معدوم قرار دے دیا، تو اسی طرح کمر کے نازک اور پتلے ہونے پر زور دیتے دیتے اسے بالکل ہی غائب کر دیا۔ اب محبوب غالب سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قتل کے لیے کمر کس لی ہے، یعنی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو جواب میں مرزا کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی کمر ہے کیا کہ جسے آپ کس کے باندھیں گے؟ اب کیا مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ یعنی جو کمر اتنی پتلی ہے کہ اسے بالکل ہی غائب مانا جاتا ہے، تو اسے آپ کس کر کیا باندھیں گے؟ یعنی آپ کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں جسے آپ ہمارے قتل کے ارادے سے کس کر باندھیں گے۔ اگلا شعر ہے اور کافی مشہور ہے، آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا۔
لو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے ننگ و نام ہے، یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں۔ بے ننگ و نام کہتے ہیں کسی ایسے شخص کو جس کی نہ کوئی اچھی شہرت ہو، نہ جس کا خاندان ہو، نہ جس کے پاس دولت ہو یا مال و اسباب ہو۔ تو وہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے اپنا گھر بار لٹا دیا، اپنی حیثیت تباہ کر دی۔ تو اس پر اگر دوسرے لوگ مجھے تانے دیتے ہیں تو اس میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں کہ دنیا ہے ہی ایسی، لیکن آپ میرے محبوب کو دیکھیے کہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بے ننگ و نام شخص ہے، حالانکہ وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ جب تک میں اس پر عاشق نہیں ہوا تھا میری ایک حیثیت تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، گھر تھا، بار تھا، نام تھا، سب کچھ تھا۔ اور اب وہ میرا جو محبوب ہے وہ بھی دنیا کے ساتھ مل گیا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی یہ کون، یہ تو بالکل بیکار سا آدمی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، نہ اس کا معاشرے میں کوئی مرتبہ ہے، نہ اس کو کسی کام میں کوئی بڑا امتیاز حاصل ہے۔ اب میں ایسے شخص سے کیا ملوں جس کے پاس نہ گھر ہے اور نہ کوئی شریفوں کا سا ساز و سامان ہے اور مال اسباب ہے۔ تو شعر کا اصل میں مطلب ایسا ہے کہ اسے آپ صرف غزل کی بجائے زندگی کی ہر صورتحال پر ڈھال سکتے ہیں۔ مثلا سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے قوموں اور ملکوں کی بہتری اور برتری کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور انہی لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو گئے جن کی خاطر قربانیاں دی تھیں۔ غرض اس شعر میں ایک طرح سے عمومیت ہے اور اس کو ہم بہت سارے معاملات پہ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مرزا کے جو بہت ہی اعلیٰ قسم کے شعر ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی آج کی مرزا غالب کی غزل سے چند منتخب اشعار اور ان کے مشکل الفاظ کے معنی اور ان کی تشریح۔ تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور وقت۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔